جانتے ہیں آج کل دبلے پتلے ہونے کا فیشن بن گیا ہے۔ وہ دن گئے جب موٹی اور بھری بھری لڑکیوں کو پسند کیا جاتا تھا۔ دراصل یہ کانسیپٹ راجہ مہاراجاؤں کے دور سے آیا تھا، جب مہارانی اور شہزادیاں بہت ہی صحت مند ہوتی تھیں۔ لیکن وہ تو مہارانیاں اور شہزادیاں ہوتی تھیں، ان کو تو کوئی کام بھی نہیں ہوتا تھا، بیٹھی بیٹھی کھانا کھا کر موٹی ہو جاتی تھیں۔ لیکن آج کل کی عورت کو بہت سے کام کرنے پڑتے ہیں۔ ہماری صحت بھی ایسی نہیں رہی۔ اس طرح سے دبلی پتلی اور ہڈیاں نکلی ہوئی لڑکیوں کا فیشن بن گیا۔ اب ہمارے معاشرے میں موٹی لڑکیوں کو بدصورت تصور کیا جاتا ہے۔ میں تو اللہ کا شکر ہے بہت ہی زیادہ دبلی پتلی تھی۔ میری ہڈی بھی ایسی تھی، کچھ بھی کھاتی مجھے لگتا ہی نہیں تھا، ہمیشہ پتلی رہتی۔ میری خوراک اگر کوئی دیکھتا تو وہ کہتا کہ یہ عورت کتنا کھاتی ہے، لیکن مجھ پر وزن نہیں چڑھتا تھا۔ اسی لیے میری شادی بھی بہت ہی خوبصورت مرد سے ہوئی، جس کا نام نعیم تھا، وہی جس کا نام بشیرہ تھا، اور ایک امی، اس کے علاوہ ان کے گھر میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ اس لیے میرے گھر والوں نے فوراً ہاں کر دی، کیونکہ چھوٹی فیملی کے رشتوں کے لیے تو لوگ آج کل مرتے ہیں۔ جوائنٹ فیملی اور بڑے بڑے خاندانوں میں رشتہ دیتے ہوئے لوگ بہت بار سوچتے ہیں۔ میں بھی خوش تھی۔ میرے شوہر نے کہا تم اپنی عمر سے بہت کم لگتی ہو۔ اس کی وجہ یہی تھی، میرا وزن کم تھا۔ اگر ایک عورت کا وزن زیادہ ہو تو وہ اپنی عمر سے 10 سال زیادہ بڑی لگتی ہے، لیکن میری نند بشیرہ، اس کا وزن قدرے زیادہ تھا۔ اس کی ماں اسے ہمیشہ کہتی رہتی کہ وزن کم کر لے۔ ویسے وہ اتنی بھی موٹی نہیں تھی، لیکن اس کا چہرہ کافی گول تھا اور بہت کوشش کرتی کہ وہ میرے جیسی پتلی ہو جائے۔ میرا تو بالکل ہی پتلا اور سڈول وجود تھا۔ میرا شوہر میرے آگے پیچھے پیچھے پھرتا۔ میری ساس اسے کہتی کہ دیکھ کیسے تیرے بھائی کو دیوانہ بنا لیا ہے، اور ایک تو ہے جس کو ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی۔ وہ کہتی اچھا مرد صرف عورت کی خوبصورتی سے محبت کرتے ہیں، اس کی ذات سے محبت نہیں کرتے۔ میری ساس کہتی تھی کہ یہ باتیں تو ابھی سے اپنے دل سے نکال دے کہ کوئی محبت ہوتی ہے، کوئی احساس ہوتا ہے۔ دنیا کے سارے رشتے مطلب کے ہوتے ہیں، دنیا ہوتی ہی مطلب کی ہے۔ کچھ لوگ کچھ دو کا قانون ہے، یہاں پر اس طرح سب کچھ چلنا ہوتا ہے۔ تجھے کیا لگتا ہے اگر مرد اپنی پہلی بیوی سے محبت کرتا ہے تو دوسری شادی کیوں کرتا ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دوسری شادی کی۔ محبت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، صرف فائدے اور خوشی نام کی چیز ہوتی ہے، وہ صرف اچھی چیزوں سے ملتی ہے۔ میری نند مجھے کہتی تھی آپ کس طرح پتلی رہتی ہیں۔ میں اسے بتانا نہیں چاہتی تھی، لیکن دراصل میرا کوئی بھی راز نہیں تھا، میں تو ایسی ہی تھی۔ میری زندگی کے دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ ایک دن میں نے دیکھا میری ساس میری نند کے کمرے پر دستک دے رہی تھی۔ اس کو الگ سے کمرہ دیا ہوا تھا، وہ بھی بڑی ضدی تھی، کہتی تھی میرا کمرہ الگ سے ہونا چاہیے، جبکہ جو کمرہ مجھے دیا تھا وہ خاصا چھوٹا تھا۔ میرا کچھ سامان ابھی بھی برآمدے میں پڑا تھا۔ میرے شوہر نے کہا تھا اسے کہیں کہ وہ کمرہ ہمیں دے دے، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑ گئی، یہاں تک کہ اس نے رونا شروع کر دیا اور کہا نہیں میں تو کمرہ نہیں دوں گی۔ میری ساس کمرے کے باہر کھڑی تھی اور دروازہ پیٹ رہی تھی۔ میں پانی لینے کے لیے باہر آئی تھی۔ میں نے کہا امی کیا ہوا، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ تو کہنے لگی کہ نہیں کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں آپ پریشان نظر آ رہی ہیں۔ وہ کہنے لگی کہ ہاں، وہ بشیرہ اندر سے دروازہ بند کر کے سو گئی ہے۔ میں نے اسے بھی کہا ہے کہ دروازہ بند کر کے نہ سویا کرے، میرا دل بڑا گھبراتا ہے، لیکن وہ اندر سے دروازہ بند کر کے سوتی ہے۔ میں نے کہا اسے دروازہ بند کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب میری شادی نہیں ہوئی تھی میں تو اپنے گھر میں کبھی بھی دروازہ بند کر کے نہیں سوتی تھی، جبکہ میرا کمرہ بھی الگ ہی تھا۔ یہ تو شادی شدہ لوگوں کے کام ہوتے ہیں کہ دروازہ بند کر کے رکھتے ہیں۔ ویسے بھی اس گھر میں میرے شوہر کے علاوہ کوئی مرد نہیں تھا۔ یہ دونوں ماں بیٹیاں تو ایک کمرے میں بھی سو سکتی تھیں، ان کو اکیلے سونے میں ڈر نہیں لگتا۔ جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو میں تو اپنی بہن کے ساتھ سوتی تھی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں وہ سو گئی ہوگی۔ میری ساس نے کہا ہاں ایسا ہی لگتا ہے کہ سو گئی ہے، ورنہ اٹھ کر ضرور دروازہ کھول دیتی۔ چلو تم پریشان نہیں ہو، تم بھی جا کر سو جاؤ۔ میں نے دل میں سوچا پریشان تو آپ لگ رہی ہیں، لگتا ہے آپ کو اپنی بیٹی پر بھروسہ نہیں، اور اس کی نیند بھی ایسی پکی ہے کہ اتنی دستک کی آواز سن کر بھی وہ جاگ نہیں رہی۔ صبح ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ رات کو کیا کر رہی تھی؟ کمرے میں تمہاری امی اتنی پریشان ہو رہی تھی۔ تو وہ گھبرا گئی، اس نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں کر رہی تھی، بس سو گئی تھی، اسی لیے آواز نہیں آئی ہوگی۔ میں نے کہا کتنی گہری نیند ہے، ویسے تمہاری شادی سے پہلے ایسی نیند آتی ہے؟
شادی کے بعد تو نیند اڑ جاتی ہے۔ میری نند نے کہا کہ مجھے شادی کرنے کا بہت شوق ہے۔ ایک رشتہ آیا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کی بیٹی کا وزن زیادہ ہے۔ میں نے کہا اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن ابھی سے کنٹرول کرو۔ عجیب بات یہ تھی کہ آہستہ آہستہ اس کا وزن بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ وہ روز روز مجھے پہلے سے زیادہ موٹی لگتی، اس کی شکل بھی عجیب سی ہوتی جا رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ ایک بچے کی ماں ہے۔ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتی تھی۔ روز میرے سر میں درد ہو جاتا۔ میں اپنے شوہر سے کہتی، آپ کی بہن مجھے نظر لگا دیتی ہے، مجھے نظر لگ جاتی ہے۔ میرا شوہر بھی مجھے دم کرنے بیٹھ جاتا اور کہتا، کوئی بات نہیں، میں نے تمہاری نظر اتار دی ہے، تم ہو ہی اتنی خوبصورت، کیا کریں، نظر تو لگے گی نا۔ میرا شوہر مجھ سے بہت پیار محبت کی باتیں کیا کرتا تھا۔ مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ وہ میرے ساتھ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ اس کے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے، وہ میرے لیے کوئی بہت مہنگی چیز نہیں لا سکتا تھا، لیکن اس کا انداز ہی کسی بھی عورت کو اپنا دیوانہ بنا سکتا ہے۔ اور میرا شوہر ایسا ہی تھا، وہ کام پر بھی جاتا تو مجھے کوئی نہ کوئی میسج بھیجتا رہتا، اپنی محبت کا اظہار کرتا رہتا، مجھے مختلف گانے بھیجتا، اچھی اچھی فلمیں لے کر آتا جو ہم ایک ساتھ بیٹھ کر دیکھتے تھے، جس میں لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یعنی کہ لو سٹوری فلمیں۔ وہ کہتا تھا، میری تم سے محبت کی شادی نہیں ہوئی، لیکن اگر میں تمہیں جانتا اور شادی سے پہلے ہم کہیں ملے ہوتے تو مجھے ضرور تم سے محبت ہو جاتی۔ اس گھر میں یہ روٹین تھی کہ میری ساس اور میری نند وقت سے کھانا کھا لیتے، لیکن میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی کھانا کھاتی تھی۔ صبح وہ لوگ ناشتہ بناتے تو ہمارے لیے ناشتہ بنا کر رکھ دیتے۔ ناشتہ وہ لوگ 7 بجے بناتے تھے، لیکن ہم لوگ 10 بجے ناشتہ کرتے کیونکہ دیر سے اٹھتے تھے۔ اس طرح دوپہر کو میں کھانا بنا دیتی تو یہ لوگ 12-1 بجے تک کھانا کھا لیتے، لیکن میرا شوہر 3 بجے آتا، ہم لوگ تب ایک ساتھ کھانا کھا لیتے۔ اس کے بعد رات کا کھانا بھی میں بنا دیا کرتی، یہ لوگ 9 بجے تک کھانا کھا لیا کرتے، لیکن میرا شوہر 11 بجے آتا تھا۔ ایک دن دوپہر کو میں نے دیکھا کہ ان دونوں نے کھانا کھا لیا تھا، لیکن کافی سالن پڑا تھا۔ میں نے کہا، رات کو دوبارہ نہیں بنانا پڑے گا۔ شوہر کے لیے کھانا نکالنے گئی تو حیران رہ گئی، سالن ختم ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی ساس سے پوچھا کہ سالن تو ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا، کیوں، تم دونوں نے اتنا کھا لیا؟ مجھے بڑا برا لگا۔ میں نے کہا، امی نہیں، میں نے تو ابھی نکالا بھی نہیں، یہ تو ہمارے لیے بھی کم ہے، آپ لوگوں میں سے کسی نے دوبارہ کھانا کھایا ہے؟ تو میری ساس نے کہا، نہیں بشیرہ، تو اس وقت کی سو رہی ہے۔ میں کہاں اس عمر میں 2 وقت کی روٹیاں کھاؤں گی؟ تمہیں تو پتہ ہے مجھے شوگر ہے۔ وہ زمانے اور تھے جب میں 2 روٹیاں کھاتی تھی، اب تو آدھی روٹی کے بعد ہی میرا پیٹ بھر جاتا ہے۔ میں نے کہا، کہیں بلی تو نہیں منہ مار گئی سالن میں؟ میری ساس نے کہا، نہیں، کوکر کو بند کیا ہوا ہے تو بلی کیسے پتہ نہیں، تم میں سے ہی کسی کو غلطی ہو گئی ہوگی۔ وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے میں ہی کھا گئی ہوں۔ میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا اور شوہر سے کہا کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے، آپ کھا لیں، لیکن انہیں بھی پتہ چل گیا، ہم دونوں نے مل بانٹ کر کھا لیا۔ اس طرح ہوتا رہتا تھا۔ اس گھر میں اکثر کھانے پینے کی چیزیں غائب ہو جاتی، پتہ نہیں کون تھا جو یہ چیزیں کھا جایا کرتا۔ میری نند تو ڈائٹنگ کر رہی تھی، وہ اس طرح کے کام نہیں کرتی تھی، اسے تو ہمیشہ سے ہی پتلا ہونے کا شوق تھا اور آج کل تو جنون کی حد تک تھا۔ ایک دن اس کے لیے رشتے والوں نے آنا تھا، مجھے بھی بتایا گیا کہ تم بھی اہتمام کر لینا، اچھے طریقے سے سب کے ساتھ پیش آنا۔ رشتے والے آ گئے، لڑکی کی بہن آئی، ماں اس دنیا میں نہیں تھی۔ میری نند کا کہنا تھا یہی میری شادی ہو جائے کیونکہ میری ساس مری ہوئی ہے۔ میں دل میں سوچنے لگی، اگر تمہاری ماں مری ہوتی تب تو ایسا نہ کہتی۔ خیر، وہ لڑکی بڑی عجیب تھی، اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا، وہ شادی شدہ تھی۔ کہتی، میں باہر کے ملک میں ہوتی ہوں، اپنے بھائی کی شادی کروانے کے لیے آئی ہوں، پھر واپس چلی جاؤں گی۔ اس کے بیٹے نے کہا کہ میں نے باتھ روم جانا ہے تو میں ان کو باتھ روم تک لے گئی۔ اس کا بیٹا کہتا ہے کہ میں نے یہاں باتھ روم نہیں کرنا، ان کا باتھ روم بہت گندا ہے۔ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، جبکہ ہمارا بادل گندا نہیں ہوتا تھا۔ وہ بچہ لگتا ہے باہر کے ملک سے آیا ہے، اپنے آپ کو انگریز سمجھ رہا تھا۔ مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کہا یہ تو بڑے فضول قسم کے لوگ ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آ گئے۔ میری ساس نے کہا، آپ کو ہماری بیٹی کیسی لگی؟ انہوں نے کہا، اچھی تو ہے، لیکن شادی تک 10-15 کلو وزن کم کر لے گی۔ میری ساس حیران رہ گئی کہ 10 سے 15 کلو وزن کیسے کم کرے گی؟ میری ساس نے کہا، کیا مطلب آپ کا؟ انہوں نے کہا کہ یہ بہت موٹی ہے، میرا بھائی بہت زیادہ فٹ ہے، ان دونوں کی جوڑی اچھی نہیں لگے گی۔ اگر وزن کم کرنے کے لیے راضی ہو جاتی ہے
تو ہمیں رشتہ منظور ہے، لیکن اگر وزن کم نہیں ہوا تو ہم رشتہ نہیں کریں گے۔ اتنا کہہ کر وہ چلی گئی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا اگر عین وقت پر وزن کم نہیں ہوا تو کیا یہ رشتہ توڑ دیں گے؟ یعنی ہم ساری تیاری کر لیں، سارے لوگوں کو بلا لیں، یہ کہیں کہ آپ کی بیٹی کا وزن کم نہیں ہوا۔ میری ساس نے کہا واقعی یہ لوگ مجھے بھی اچھے نہیں لگے، انہوں نے خود ہی رشتے سے انکار کر دیا۔ اب تو مجھے بھی اپنی نند کے لیے فکر ہونے لگی۔ آج کل معاشرہ بڑا عجیب ہو گیا تھا، لڑکیوں کو صرف شکل و صورت دیکھ کر ہی لے جاتے تھے۔ ایک دن میری ساس میرے پاس آئی اور کہنے لگی تم ہی بشیرہ کو سمجھاؤ، دیکھو تمہاری شادی ہوئی ہے لیکن تم تو ابھی بھی پہلے جیسی ہو، اسے سمجھاؤ، کوئی ٹوٹکا بتاؤ، اس کے کھانے میں احتیاط کیا کرو، کھانا ویسے بھی ہم سب سے کم کھاتی ہے، پتہ نہیں اسے کیا مسئلہ ہے، میرے تو گھٹنوں میں درد رہتا ہے، اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی۔ میں اگلے ہی دن اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے کہا ان کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں، نہ ہی ان کا کوئی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، نہ شوگر کا، نہ ایسی کوئی بیماری جس میں ان کا وزن زیادہ بڑھتا ہو، ان کا وزن ان کے آئیڈیل وزن سے 10 کلو زیادہ ہے، اس لیے یہ موٹی لگنا شروع ہو گئی ہیں۔ میری شادی کو 3-4 مہینے ہو گئے تھے۔ میری نند میری شادی پر پتلی تھی، ابھی تو اور بھی زیادہ موٹی لگ رہی تھی، لہٰذا رات کو کمرہ بند کر کے سوتی۔ مجھے ایک دن خیال آیا، میں نے کہا کہیں تم رات کو کمرہ اس لیے تو بند نہیں کرتی کہ تم اندر ایکسرسائز کر رہی ہوتی ہو؟ اس نے کہا ہاں بالکل ایسا ہی ہے بھابھی، آپ کو کیسے پتا چلا؟ لیکن اس کی شکل دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ مجھے نہیں لگتا تھا وہ ورزش کرتی تھی، لیکن کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ تھی کہ وہ رات کو کمرہ بند کر کے سویا کرتی۔ ایک دن میرے ماں باپ میرے گھر آئے، میرے لیے بہت کچھ لے کر آئے۔ ویسے تو میرے ماں باپ اتنے زیادہ امیر نہیں تھے، لیکن بیٹیوں کے گھر آتے تو زیادہ چیزیں ہی لانا پڑتی ہیں۔ نہیں، مجھے بیکری کا سامان بہت پسند تھا، اس لیے ڈھیر ساری چیزیں لائے تھے، میں نے سب فریج میں رکھ دیا۔ ان کے ساتھ اچھا ٹائم گزارا، وہ چلے گئے، رات ہوئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا اچھی سی چائے بناتی ہوں، آج امی ابو آئے تھے، کافی کچھ لے کر آئے تھے، ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے۔ میرے شوہر نے کہا ٹھیک ہے، ویسے بھی کل میری چھٹی ہے۔ میں نے اچھی سی چائے بنائی، جب فریج کھولا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، اس کے اندر کچھ بھی نہیں پڑا تھا۔ اس وقت تو میری ساس بھی سو رہی تھی، نند بھی اس میں سے کسی سے سوال نہیں کر سکتی تھی، خالی چائے لے کر واپس آ گئی۔ میرے شوہر نے کہا کہاں ہیں اچھی چیزیں؟ تم تو کہہ رہی تھی کہ اچھی چیزیں آئی ہیں۔ میں نے کہا آئی تو تھی، لیکن پتہ نہیں کہاں چلی گئی، فریج میں نہیں پڑی۔ میرے شوہر نے کہا امی نے کھا لی ہوگی، ان کو شوگر ہے نا، ان کو بے وقت بھوک لگ جاتی ہے، تم یہ بات کسی سے نہ کرنا ورنہ برا لگے گا، میں کل تمہارے لیے اور چیزیں لے آؤں گا۔ میں نے کہا اتنی ساری چیزیں امی نے کھا لی، ان کی طبیعت خراب نہیں ہوئی؟ میرے شوہر نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا، اس نے کہا ہے نا کہ کل تک لے آؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ میرے لیے لے آئیے گا، لیکن وہ چیزیں میرے ماں باپ لائے تھے، ان کی محبت تھی۔ میرے شوہر نے کہا جو چیزیں میں تمہارے لاؤں گا کیا وہ میں نفرت سے لے کر آؤں گا؟ اس بات پر میں مسکرا دی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ میرے شوہر کو تو مجھے ہنسانے کا فن آتا تھا، اس لیے میں خاموش ہو گئی، لیکن میں حیران تھی کہ اتنی ساری چیزیں میری ساس نے کھا لی اور ان کو ہوا بھی کچھ نہیں، جبکہ ان کی طبیعت اکثر خراب رہتی تھی۔ شوہر سے اپنی نند کے بارے میں بات کی تھی، میں نے کہا آپ اس لیے کوئی رشتہ کیوں نہیں تلاش کرتے؟ آپ جس جگہ پر کام کرتے ہیں آپ کے وہاں پر کوئی دوست وغیرہ تو ہوں گے۔ اس نے کہا تمہیں تو پتہ ہے آج کل لوگ صرف شکلیں ہی دیکھتے ہیں، مجھے نہیں لگتا اس کی شادی شکل دیکھ کر ہوگی، اس لیے کوئی ایسا رشتہ آئے گا جن کو اس کی ضرورت ہوگی، یا پھر کسی ایسے شخص کی جس کی پہلے شادی ہو چکی ہوگی یا بیوی مر چکی ہوگی۔ میں نے کہا آپ اپنی بہن کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اپنی بہن کو بھی تو میں دیکھتا رہتا ہوں نا، وہ کیوں نہیں سمجھتی ان ساری چیزوں کو، اپنا کیا حال کر لیا ہے اس نے، تمہیں پتہ ہے یہ مجھ سے بڑی ہے۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا مجھے تو بتایا گیا تھا یہ اب سے چھوٹی ہے۔ اس نے کہا ہاں ایسے ہی ہوتا ہے، تم عورتوں کے بیچ میں اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ مجھ سے بھی 3 سال بڑی ہے، اب اس کی شادی نہیں ہوئی تب کب تک ہوگی؟ اب تو اس کی عمر اس کی شکل سے نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ میں اس بات پر حیران رہ گئی، لیکن میں یہ بات اپنی ساس سے نہیں کی۔ میرے شوہر نے مجھے منع کیا تھا کہ کسی کو کچھ مت بتانا، میں نے تمہیں بتا دیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ان کو بھی کہہ دو۔ میں نے کہہ دیا کہ ایسا ہی ہوگا، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔
ایک دن پھر میری ساس دروازہ پیٹ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ دروازہ کھول دے۔ میری نظر کی اینک اندر رہ گئی ہے، میں نے قرآن پاک پڑھنا ہے، اب تو دروازہ کھول دے۔ لیکن میری نند دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ اگر وہ گہری نیند بھی سو رہی ہوتی تو اتنی آواز سن کر تو جاگ ہی جاتی۔ میں نے پھر سے اپنی ساس کو دیکھ لیا، کیونکہ میں دیر تک جاگتی تھی، میرا شوہر دیر سے آتا تھا۔ میں نے کہا امی رک جائیں، میں اس کے نمبر پر فون ملاتی ہوں۔ فون اس نے اپنے کان کے پاس ہی رکھا ہوگا، آواز فوراً آ جائے گی۔ میں نے فون کیا تو بیل کی آواز باہر تک آنے لگی۔ اس نے بڑی ہی زوردار قسم کی بیل لگائی تھی، پر عجیب بات یہ ہے کہ وہ ابھی بھی دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ بیل کی آواز باہر تک آ رہی تھی تو وہ کیوں نہیں جاگ رہی تھی؟ میری ساس بھی پریشان ہو گئی، میرے سامنے شرمندہ سی ہونے لگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب تو انہوں نے چلانا شروع کر دیا۔ میں نے ان کو کہا آپ ایسا نہیں کرے، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، پہلے ہی آپ کو بلڈ پریشر اور شوگر کا مسئلہ ہے، آپ چلیں یہاں سے، قرآن پاک کل پڑھ لیجیے گا۔ کوئی بات نہیں، میں ان کو وہاں سے لے گئی۔ انہوں نے کہا اس لڑکی کو کیا ہو گیا ہے؟ میرے اندر تو اتنی ہمت نہیں، تم ہی اس پر نظر رکھو، پتہ کرو کہ یہ کیا کرتی ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کچھ گڑبڑ لگ رہا ہے، مجھے کسی سے فون پر باتیں تو نہیں کرتی، کسی کو پسند تو نہیں کر لیا۔ میں نے کہا ایسا ہوتا تو وہ ضرور بتا دیتی، آپ نے خود بھی اس سے پوچھا کہ اگر کوئی پسند ہے تو بتا دو۔ انہوں نے کہا مجھے پھر بھی شک ہے، بس تم پتہ کرو یہ کمرے کا دروازہ بند کیوں کرتی ہے، جوان لڑکیوں کو اس طرح کی حرکتیں اچھی نہیں لگتی، غلط بات ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں کچھ کرتی ہوں، آپ پریشان نہیں ہوں۔ میں نے ان کو تسلی تو دے دی، پر سمجھ نہیں آ رہا تھا خود یہ سب کچھ کیسے کروں گی، میرے پاس اور کوئی آئیڈیا نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھنے کی کوشش کی لیکن اس نے بات گول کر دی۔ میرے پاس اب ایک ہی طریقہ تھا، میں نے ایک دن اس کے کمرے کی صفائی کرنے کے بہانے اس کے کمرے کے اندر والی کنڈی کو خراب کر دیا، اس طرح سے کہ وہ لگ نہیں سکتی تھی۔ ویسے کام لیا تھا کہ خوب عقل لڑائی تھی میں نے، اور اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ شاید میری نند کو پہلے ہی پتہ چل گیا کہ دروازے کی کنڈی خراب ہو گئی ہے۔ ابھی ہم لوگ بیٹھے ہی تھے کہ ہمارے گھر مہمان آ گئے۔ مجھے تو آج اس پر نظر رکھنی تھی، پر مہمانوں کے لیے کھانا پکانے میں لگ گئی۔ مہمانوں کے لیے اچھی سی بریانی بنائی۔ مہمان آتے ہیں تو بڑے بڑے دیچکوں میں کھانا بنتا ہے، سالن بنایا، رائتہ، سلاد بھی، میٹھے بھی، کھیر بھی ضروری ہوتی ہے۔ اتنا سارا کھانا بنایا، اگلے دن بھی کھانا کھایا جا سکتا تھا۔ سوچا کہ اچھی بات ہے 2 دن کا کھانا ایک ساتھ بن گیا، کل کام نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن سارا دن گزر گیا پر آج بھی تو کنڈی خراب تھی۔ رات ہوئی تو میرے شوہر کی کال آئی، اس نے کہا 2 گھنٹے لیٹ آؤں گا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے میرے شوہر کے بغیر نیند نہیں آتی تھی، اس لیے ادھر ادھر پھرنے لگی۔ سوچا کہ نند کے کمرے میں جھانک کر دیکھ لیتی ہوں پھر اندر کیا کرتی ہے۔ یہ وہی وقت تھا جب وہ دروازہ بند کر کے اندر بیٹھی ہوتی، سو تو نہیں رہی ہوتی تھی، کیونکہ اگر سو رہی ہوتی تو نیند سے ضرور جاگ جاتی۔ جب میں نے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، میری حالت عجیب سی ہو گئی، مجھے عجیب سا لگا، پتہ نہیں تھا مجھے ایسا منظر دیکھنے کو مل جائے گا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، ایسا منظر میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں وہاں سے الٹے قدم جا رہی تھی جب میرا شوہر اچانک وہاں آ گیا۔ اس نے کہا میرا کام ختم ہو گیا، اس لیے میں جلدی آ گیا ہوں۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ وہ میری حالت دیکھ کر گھبرا گیا کہ میری حالت ہی ایسی تھی۔ میں نے کہا تم بھی اندر جھانک کر دیکھ لو۔ جب اس نے اندر جھانک کر دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گیا۔ صبح یہ بات امی کو بتائی، ہم سب نے بشیرہ سے بات کرنے کا ارادہ کیا۔ ہم نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور کہا رات کو تم کیا کر رہی تھی؟ وہ شرمندہ تھی، اس نے سر جھکایا ہوا تھا۔ میں نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور تمہیں بھی پتہ ہے کہ تم کیا کر رہی تھی، کیونکہ تم چھوٹی بچی نہیں ہو، تم یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ جو تم کر رہی ہو وہ غلط ہے، تم دروازہ بند کر لیتی تھی۔ اس گھر میں عجیب و غریب قسم کی حرکتیں بھی ہو رہی تھیں، اس طرح سے تو تم اپنا آپ بالکل خراب کر لو گی، کچھ بھی نہیں رہے گا تمہارے اندر، کوئی تم سے شادی نہیں کرے گا، تم اپنی زندگی کی خود دشمن بن گئی ہو۔ اپنی شکل دیکھو، تم نے اپنے آپ کو کیا کر لیا، غیر شادی شدہ ہو لیکن ایسا لگتا ہے 2 بچوں کی ماں ہو۔ ہم سب بول رہے تھے لیکن وہ خاموش تھی، اس نے ایک لفظ نہیں بتایا۔ ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ڈاکٹر نے اس کو ایک ہی بیماری بتائی جسے اوبیسٹی کہتے ہیں، اس میں انسان بہت زیادہ کھاتا ہے۔ میری نند کو یہی بیماری تھی۔ ڈاکٹر نے کہا اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، شاید اسے کوئی ڈپریشن ہے، شاید اس نے اپنے ماں باپ کے جانے کا غم اپنے دل سے لگا لیا ہے، اس بات کا اس کی شادی نہیں ہو رہی، گھر میں جو بھی کھانے کی چیز ہوتی ہے رات کو اٹھاتی اپنے کمرے میں لے جاتی
اندر سے دروازہ بند کر کے کھاتی۔ جب میں نے اسے دیکھا تو وہ دعوت سے بچا ہوا کھانا کھا رہی تھی، عام طریقے سے نہیں، پاگلوں کی طرح کھا رہی تھی، بری کھا رہی تھی، عام طریقے سے نہیں، پاگلوں کی طرح کھا رہی تھی، بری طرح کھا رہی تھی، دونوں ہاتھوں سے کھا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی فقیر ہے جسے 10 دن سے کھانا نہیں ملا، اچانک ہی کسی نے اس کے سامنے کھانا رکھ دیا ہے تو شاید وہ اس طرح سے نہیں کھاتا۔ مجھے تبھی سمجھ آ گئی کہ یہ نارمل نہیں ہے، نارمل بھوک نہیں، شاید اس کی کوئی بیماری ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ اکیلی نہیں، اس کے ساتھ کوئی جن بھوت بیٹھا کھانا کھا رہا ہے، اس کو کھانا لگ رہا ہے۔ ہم نے اسے جھوٹ بولا، اس کا وزن بھی اتنا نہیں تھا جتنا اس نے ہمیں بتایا، بلکہ اس سے بھی زیادہ تھا اور بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا اس پر نظر رکھنا ہوگی، کھانے کی چیزوں کو لاک لگا کر رکھیں گے، اسے دوا دینا ہوگی، مکمل علاج ہوگا۔ کچھ لوگ یہ علاج کرواتے ہوئے بھی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے پیار اور شفقت کا معاملہ رکھنا ہے۔ ہم لوگوں نے کہا ہم سے جو ہو سکے گا ہم کریں گے۔ وہ ابھی تک خاموش تھی، مجھے لگا کچھ بولے گی تو برا ہی بولے گی، غصہ کرے گی، پر اس نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا میں خود پریشان ہوں، مجھے بھی پتا تھا کہ میرے ساتھ کچھ غلط ہے، لیکن بتاتے ہوئے شرم آتی تھی۔ آپ لوگ کہیں گے میں وہی کروں گی، ڈاکٹر کی ہر بات مانوں گی۔ ہم نے شکر کا کلمہ پڑھا کہ کم سے کم اسے اس بات کا تو پتہ ہے، اس نے علاج کروایا۔ میں نے کبھی کسی انسان کو اتنا زیادہ کنسرن نہیں دیکھا جتنا وہ تھی۔ اس نے دوائیاں بھی لی، کھانے سے توبہ کر لی۔ ہم نے گھر میں کھانے پینے کی چیزیں ہی رکھنا چھوڑ دی، فریج میں صرف ایسی چیزیں رکھتے جن سے وزن نہیں بڑھتا تھا۔ اللہ کا شکر، ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے اوپر دوبارہ سے کھانے پینے کا دورہ پڑ سکتا ہے، لیکن سارے عرصے میں اس کے اوپر ایک بھی دورہ نہیں پڑا۔ اس نے اپنا وزن کافی کم کر لیا، اتنا کم کہ وہ کافی خوبصورت لگتی تھی، اور ان دنوں اس کے لیے رشتہ بھی آ گیا۔ ہم لوگ اس کے لیے شاپنگ کر کے آئے ہیں، خوشی ہو رہی ہے، میری نند ہے، لیکن دل میں اس کے لیے کوئی سہن نہیں ہے۔ ضروری تو نہیں اگر میری نند ہے تو میں اس سے نفرت ہی کروں گی، وہ تو خود بیچاری ایک مسئلے میں پڑی ہوئی ہے، اسی لیے تو میں اس کی مدد کر کے خوشی محسوس کر رہی ہوں۔ اب اس کی شادی ہو جائے گی، وہ اپنے گھر کی ہو جائے گی، اس کی بیماری تقریباً ختم ہو گئی ہے، بس اب اسے اپنے اوپر تھوڑا کنٹرول رکھنا ہے۔ میں نے کہا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور جب تمہیں پتہ چلے گا کہ تم ماں بننے والی ہو تب تم اپنی مرضی کی ہر چیز کھا سکتی ہو۔ اس بات پر وہ شرمانے لگی۔ ہم لوگ اسی طرح ہنسی خوشی مذاق کر رہے تھے۔ بس دعا ہے کہ اللہ اس کی زندگی کو اسی طرح سے شاد و آباد رکھے، اسے کوئی مسئلہ پیش نہ آئے۔ جس حال میں نے اسے دیکھا مجھے بہت عجیب لگا۔ میں نے کبھی بھی انسان کو اس طرح جانوروں کی طرح کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔